بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لیتا ہے اپنے داخل ہونے کے وقت اور اپنے کھانے کے وقت، تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے رات کا ٹھکانہ نہیں ہے اور نہ شام کا کھانا ہے. اور جب وہ داخل ہوتا ہے پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نام نہیں لیتا اپنے داخل ہونے کے وقت، تو شیطان کہتا ہے تم نے رات کا ٹھکانہ پا لیا. اور جب وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نام نہیں لیتا اپنے کھانے کے وقت، تو شیطان کہتا ہے تم نے رات کا ٹھکانہ اور شام کا کھانا پا لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی. یہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت چہیتے تھے. ان کے کتب حدیث میں متعدد واقعات ہیں اور ان کی متعدد روایات بھی ہیں. امت کو ان سے ایک اچھی خاصی مقدار میں علمی فیض پہنچا ہے اور بڑے ہوشیار تھے. بچپن ہی سے ان کی طبیعت میں شرافت تھی. جب ان کی شادی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ باکرہ یعنی کنواری لڑکی سے تم نے شادی کی یا طیبہ سے؟ تو طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی جو پہلے کسی سے شادی کر چکی تھی اور اس کی طلاق ہو گئی تھی، یا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے طیبہ سے شادی کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ تو کسی کنواری لڑکی سے شادی کرتا؟ تو بھی جوان ہے، تیری پہلی شادی ہے. تو انہوں نے عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں اور وہ اپنے پیچھے 9 بیٹیوں کو چھوڑ کر گئے ہیں، یعنی میری 9 بہنیں ہیں اور ان 9 میں سے اکثر ابھی بچپنے میں ہے. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ان بہنوں کی ذمہ داری اب والد محترم کے بعد میرے سر پر ہے. تو میں اگر اپنے جذبات کا خیال کر کے کسی نو عمر کنواری لڑکی سے شادی کروں گا تو وہ انہیں سنبھال نہیں سکے گی اور ان کی دیکھ بھال اور ان کی تربیت میں کسر رہ جائے گا. اس لیے میں نے یہ خیال کیا کہ کسی طیبہ عورت سے شادی کرنی چاہیے جس کی کچھ عمر بھی ہو اور جسے کچھ بچیوں کی دیکھ بھال اور ان کی تربیت میں تجربہ ہو.
تو میں نے میری بہنوں کی خاطر اپنے جذبات کو قربان کیا. تو کتنی شرافت تھی کہ اپنی بہنوں کی خاطر اپنی جوانی کے سارے جذبات انہوں نے قربان کر دیے. ایک مرتبہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والد صاحب کافی قرض چھوڑ کر گئے ہیں اور ہمارے جو اپنے کھجور کے درخت ہیں ان پر کھجوریں پک چکی ہیں اور کھجوروں کو توڑنے کا وقت آ گیا ہے، اور جن کا قرضہ ہمارے ذمے ہے وہ وہیں پہنچ جائیں گے باغ میں. اس زمانے کے دستور کے مطابق کھجور کے توڑنے کے وقت قرض مانگنے والا وہی پہنچ جاتا تھا. اور میرا اندازہ یہ ہے کھجوروں کے اوپر، کھجور کے درختوں پر کھجوروں کو دیکھنے سے کہ جتنی کھجوریں ہیں ان سے ان کا قرضہ پورا نہیں ہوگا. اگر ان کا قرضہ پورا ہو جاتا تو ٹھیک تھا، مگر قرضہ بھی پورا نہیں ہوگا. تو آپ تشریف لائیے اور آپ میری طرف سے سفارش کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے. اتنی محبت. اور اس میں بڑوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. کیا سبق ہے بڑوں کے لیے؟ بڑوں کے لیے سبق یہ ہے کہ دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے بڑا وہ ہے جو اپنے چھوٹوں کی خدمت کر سکے. دنیاوی اعتبار سے، حکومتوں کے اعتبار سے بڑا وہ ہے جو سب کے ساتھ دادا گیری کرتا رہے، جسے صرف اپنا خیال ہو، کسی اور کا خیال نہ ہو. مگر دین میں بڑا کون ہے؟ جو دوسروں کا خیال کرے اور خود قربانی دے، دوسروں کی راحت کے لیے اپنی راحت کو قربان کرے، دوسروں کے خاطر خود بھوکا رہے، خود پیاسا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی بتاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، سید القوم خادمہ، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ اگر آپ کو سردار بنا دیا گیا ہے، لیڈر بنا دیا گیا ہے، امیر بنا دیا گیا ہے، چیئرمین بنا دیا گیا ہے مسجد کا، کسی تنظیم کا، کسی جماعت کا، تو آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی پہلے تھا سمجھ لو کہ اب آپ کو خادم بن کر رہنا ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ سید القوم خادم ہوں، کہ قوم کے سردار کو خادم بن کر رہنا چاہیے. سردار بننے سے پہلے ذہن میں جو کچھ بھی تھا، مطلب جب سردار بنا دیے گئے تو سمجھو کہ سردار کا معنی یہ ہے کہ خدمت کرو. اور دوسرا مطلب یہ ہے سید القوم خادمہم، قوم کا سردار اسی کو بنانا چاہیے جس میں قوم کی خدمت گزاری کا جذبہ ہو. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال پوچھا کہ حضرت مرید کو شیخ خلافت کب دیتا ہے؟ اس سلوک بھی سیکھنے کی چیزیں کہ ایک مرید اپنے شیخ سے وابستہ ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کے تعلق میں ترقی کرتا ہے، تو کن کن منازل کو دیکھنا ہے، کن کن مقامات کو دیکھنا ہے، اور کس سٹیج پر پہنچتا ہے تو پھر شیخ یہ کہتا ہے کہ اب تم اس قابل ہو گئے کہ یہ کہا جائے کہ تمہارا تعلق اللہ سے پیدا ہو گیا ہے اور میں تمہیں خلافت دے رہا ہوں. یہ پوچھا حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت کسب فیض کیا تھا.
جن جن بزرگوں سے اللہ تعالی شانہ دین کا کوئی بڑا کام لینا چاہتے تھے ان کو اللہ تعالی شانہ نے ایسے آدمی کی صحبت عطا فرمائی جو علم و معرفت کا سمندر تھا. تاریخ آپ دیکھ لیجیے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور میں پڑھ رہے تھے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری دور ہے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی خادم تھے, وہ بھی گنگوہ میں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچے ہیں, 9 عمر. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض اللہ کو کروانا تھا تو سبب اس کا یہ پیدا ہوا کہ بڑے بھائی کے دل میں فکر پیدا کی کہ پتہ نہیں میرا بھائی سہارنپور میں اچھی طرح پڑھ رہا ہوگا یا نہیں. یہ فکر پیدا کر دی. فکر پیدا ہوئی تو حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں ایسا کیوں نہ کروں کہ یہیں بلا لوں اور میں خود پڑھاؤں تاکہ کچا نہ رہ جائے میرا بھائی. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ ہوا ہوگا تو سہارنپور کے مدرسے سے نکال کر وہاں گنگوہ بلا لیا پڑھنے کی غرض سے, اور اس بہانے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نصیب ہو گئی. مشائخ 24 گھنٹے میں خلوت کے لیے کوئی وقت مقرر کرتے ہیں. جب وہ خلوت میں چلے جاتے ہیں اور بس معاملہ ان کے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے, اس وقت جو انوار اور تجلیات اتر رہی ہوں گی وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور مشائخ کے یہاں کچھ ان کے خدام ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے مناسبت بہت زیادہ ہوتی ہے شیخ کو, تو اس خلوت کے وقت میں اگر وہ اندر چلے جائیں تو ان کو اجازت ہوتی ہے, اس لیے کہ ان کے خلوت میں داخل ہونے سے خلل واقع نہیں ہوتا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب خلوت میں تشریف لے جاتے تھے تو صرف مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب جی چاہے اندر داخل ہونے کی اجازت تھی. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل 9 عمر تھے, مگر جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ جب دینا چاہتے ہیں تو اسباب خود پیدا فرماتے ہیں. اس نوجوان بچے کے دل میں اللہ نے ایک خیال ڈالا, اس خیال کو لے کر یہ اپنے بڑے بھائی کی خدمت میں پہنچے اور اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں جب مطالعہ کے لیے بیٹھوں, سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھوں, تو حضرت کے خلوت کے وقت میں وہاں بیٹھوں جہاں حضرت خلوت فرماتے ہیں. تو مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی خیال تو بہت اچھا ہے مگر یہ تو حضرت سے پوچھنا پڑے گا. انہوں نے حضرت سے پوچھا, حضرت نے اجازت مرحمت فرمائی کہ بہت بڑی بات ہے, اس لیے کہ خلوت کے موقع پر ہر کسی کو اجازت نہیں دیتا شیخ. اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قطب ربانی تھے, بہت اونچے شیخ تھے, بہت اونچے شیخ. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح تربیت ہوئی. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی انہیں صحبت ملی, اور پھر بڑے بھائی جو ہیں مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص صحبت یافتہ اور بہت زیادہ توجہ ان پر رہی تھی. ان کی بھی صحبت ملی, ان کی توجہ ملی, انہوں نے ان کی تربیت فرمائی. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کئی سوانح میں, کہ جب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا کر خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے, اس لیے
کہ مشائخ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اگر تعلق ہے، محبت ہے، مناسبت ہے تو اکتساب فیض ہوتا ہے. بلکہ ارباب معرفت نے یہ لکھا ہے کہ شیخ جب برزخ میں چلا جاتا ہے تو اس کی برزخ کی جو توجہ ہوتی ہے وہ دنیا کی توجہ سے زیادہ قوی ہوتی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب شیخ دنیا میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دنیا کے 50 جھمیلے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بیوی، بچے، دشمن، حاسد. اس وجہ سے اس کی توجہ بٹ جاتی ہے اور برزخ میں جھمیلا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے اس کی وہاں کی توجہ جو ہے وہ دنیا کی توجہ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور قوی ہوتی ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ مرتا نہیں ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے. اس کے مرنے کے بعد بھی جو اس کی تعلیمات پر چلے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرے گا، اس کے لیے دعا کرے گا، تو برزخ سے بھی اس کی توجہ حاصل ہوگی. تو مزار کے پاس جاتے تھے، قبرستان کے پاس، اور بیٹھ جاتے تھے اور خاموش. اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت جی فارغ ہو چکے تھے اور ہم ان کے پاس پڑھتے تھے. ایسا استغراق تھا اس زمانے میں حضرت جی مولانا انجیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کہ زبان سے ایک لفظ نہیں بولتے تھے. فرماتے تھے کہ مزار کے پاس بیٹھے رہتے تھے، گم سم ہو گئے. یہ خاص ایک کیفیت ہوتی ہے، اکتساب فیض ہوتا ہے برزخ سے. گم سم بیٹھے رہتے تھے. اور ہم جب سبق پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو حضرت جی درسگاہ میں نہیں آتے تھے، ہم خود وہیں ٹپائی لے کر جاتے تھے جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. حضرت جی کے سامنے ہم ٹپائی رکھتے تھے، حضرت جی کے سامنے کتاب رکھ دیتے تھے کھول کر، اور حضرت جی ایک لفظ نہیں بولتے تھے، ہمیں ہی پڑھنا پڑتا تھا. تو ہم عبارت پڑھتے تھے، اس کو ہم ہی سمجھاتے تھے. اور حضرت جی اتنا بھی بولنے کے لیے اس وقت تیار نہیں تھے کہ ہماری غلطی جائے تو درست کرے. جہاں غلطی جاتی تھی تو یوں اپنی انگلی سے کتاب کو بند کر دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے، جاؤ دوبارہ دیکھ کر کل آنا. اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت ہوئی حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ چچا بھتیجے بھی ہیں اور سمدھی بھی ہیں، استاد شاگرد بھی ہیں اور پیر بھائی بھی ہیں، اور محبت بہت تھی. تو انہوں نے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضرت مرید کو خلافت کب دی جاتی؟ عجیب جواب دیا حضرت جی نے. حضرت جی نے فرمایا کہ مرید اپنے شیخ سے بیعت ہونے کے بعد اپنے شیخ کی خدمت میں لگ جاتا ہے اور اپنے شیخ کا عاشق ہو جاتا ہے، اور رات دن خدمت میں اپنے آپ کو جب کھپانے لگتا ہے تو شیخ اس کی خدمت کے جذبے کو دیکھ کر اپنے دل میں ایسا محسوس کرتا ہے کہ اب اس کے اندر خدمت کرنے کا اتنا جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر اسے میں خلافت دوں گا تو یہ اپنے مریدوں کی بھی خدمت کرے گا. کہتے تب جا کر کے شیخ خلافت دیتا ہے. یعنی سردار اس وقت بنایا جاتا ہے جب اس میں خدمت کا جذبہ ہو. یہ ڈانٹ ڈپٹ مریدوں سے اپنا ادب کروانا، یہ کچھ ضروری چیزیں ہیں سلوک میں. شیخ کامل اور جو حق پرست شیخ ہوتا ہے اس کے دل میں اس کی تمنا نہیں ہوتی کہ سب میرے تابع ہو کر کے رہیں، سب مجھے ریور کریں، سب میری تعظیم کریں، ہر شخص میری بات کو مانے. نہیں، یہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. وہ تو مجبوری کے درجے میں کرتا ہے.
حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں ہر مسلمان کو حالن یعنی اسی وقت اور ہر کافر کو معالن یعنی فیوچر کے اعتبار سے اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ ہر مسلمان کو تو اسی وقت میں اپنے سے افضل سمجھتا ہوں اور کافر کو فیوچر کے اعتبار سے. ممکن ہے کہ وہ مومن ہو جائے اور مجھ سے ایمان چھین جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ایمان مل جائے اور وہ ولایت کے بہت سارے مقامات طے کر جائے اور مجھ سے بھی آگے نکل جائے. کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک روح نہ نکلے. اس کی کفر پر روح نکلے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں مومن ہوں اور وہ کافر ہے. اس کی کفر پر روح نکلے اور ہماری ایمان پر روح نکلے, اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتے. اور یہ میرے بھائیوں اندر سے ان کی ایک کیفیت ہوتی ہے. ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ اوپر اوپر سے کہتے ہیں کہ اس مجلس میں مجھ سے بدتر کوئی نہیں ہے. نہیں, ان کی حقیقت میں یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کو ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں سب سے بدتر ہوں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بھی تھے اور اس زمانے کے لوگ حضرت کے پاس حدیثیں پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور حضرت اکیلے حدیث کی ساری کتابیں پڑھاتے تھے. اپنی ایک ترتیب تھی حضرت کی. تو بخاری شریف میں یہ حدیث آئی کہ لا تفضلونی علی یونس ابن متہ, کہ تم مجھے یونس ابن متہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت مت دو. تو طالب علموں نے سوال کیا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے ہیں, افضل ہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا مت کہو, مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت مت دو. اس کے محدثین نے مختلف جوابات دیے, مگر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ حدیث ہی تو بتلا رہی ہے کہ آپ بڑے ہیں. تو کہا کہ حضرت نہیں, حدیث میں تو یہ ہے کہ یونس بڑے ہیں, یونس سے مجھے بڑا مت کہو. کہ یہ حدیث یہ تو بتا رہی ہے کہ یونس آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس سے بڑے ہیں. طلبہ نہیں سمجھے. یعنی حضرت یہ بتلانا چاہتے تھے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے, جو خود کی نظر میں چھوٹا وہ اللہ کی نظر میں بڑا, اور جو خود کی نظر میں بڑا وہ اللہ کی نظر میں چھوٹا. نہیں سمجھے طلبہ. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھی بات ہے, میں مثال سے اس کو سمجھاتا ہوں. تم مجھے بتاؤ کہ میرا تم سب میں کیا مقام ہے. تو حضرت آپ سب سے افضل ہیں, سب سے افضل. تو حضرت نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ سب سے اپنی ذات کو کمتر پاتا ہوں. تب ان کو سمجھ میں آیا کہ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچے تھے, اسی وجہ سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں, کہ ان کے دلوں میں یہ بات بسی ہوئی تھی, ہوتی تھی, رکھی ہوئی ہوتی. کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالی یہ اوصاف ہمیں بھی عطا فرمائے, ان اوصاف سے ہمیں بھی متصف فرمائے, کہ باطن کی دولت ہمیں بھی عطا فرمائے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے, ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو فرما رہے تھے وہ اوپر سے نا. تو ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو آپ اپنے سے افضل سمجھتے ہیں, تو یہ آپ کا ڈانٹ ڈپٹ سمجھ میں نہیں آتا. کیا چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو ڈانٹ سکتا ہے؟ آپ زید عمر بکر سب کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ بھی خوب کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی میری مثال تو اس جلاد جیسی ہے جسے بادشاہ بلائے اور حکم کرے کہ شہزادے کو کوڑے مارو. تو کہا جب وہ جلاد کوڑے مار رہا ہو شہزادے کو, تو اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال آئے گا کہ میں شہزادے سے افضل ہوں؟ نہیں خیال آئے گا, مگر وہ صرف اس لیے مار رہا ہے کہ بادشاہ کا حکم ہے.
کہا کہ میں ڈانٹ ڈپٹ جو کرتا ہوں اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتا ہوں، اصلاح کی غرض سے، ورنہ اندر سے میں جانتا ہوں کہ جس کو ڈانٹ رہا ہوں اس کی قدر میری نگاہوں میں کتنی ہوتی ہے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جو بھی بڑا ہوتا ہے وہ خادم ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر موڑ پر یہ چیز نظر آتی ہے، ہر موڑ پر۔ کھانا کم ہے، صحابہ کو بٹھا دیا، معجزہ ظاہر ہونے والا ہے، مگر سب سے آخر میں کون کھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ مشہور ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں بھوکا ہوں بہت زیادہ، اور مجھ سے کہا گیا کہ صفہ والے جتنے ہیں سب کو بلا لو۔ فرماتے ہیں کہ ان کو میں بلا کر لے آیا، جب بلا کر لے آیا تو مجھے ہی کہا کہ تقسیم کرو، تو دل میں سوچنے لگا کہ ابو ہریرہ اگر تجھے ہی تقسیم کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے تو ایک پیالہ دودھ، کہا میں سب کو پلاتا، سب سے فارغ ہو گیا، سب سے فارغ ہوا اور پیالہ لے کر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اسی مجلس میں، تو فرمایا کہ اشرب یا ابا ہریرہ، یہ ابو ہریرہ تم پیو۔ کہا میں نے پیا، پیٹ بھر کر پیا۔ کہا اور پیو، تو پھر پیٹ بھر کر پیا۔ کہا اور پیو، اور پیٹ بھر کر پیا، خوب پیا۔ کہا اور پیو، چوتھی مرتبہ۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو جگہ نہیں ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے فارغ ہونے کے بعد اس پیالے کو دیکھا تو اس میں دودھ اتنا ہی تھا جتنا شروع میں تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب مجھے دے دو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ تو بڑے چھوٹوں کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے، اور بڑوں کو چھوٹوں کے احوال پر نظر رکھنی چاہیے۔ بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کا بہت زیادہ احترام کرے، بڑوں سے کسی قسم کی توقع اور امید نہ رکھیں، اور بڑوں کو چاہیے کہ ان کی توقع اور ان کی امید کے بغیر ہی ان کے احوال پر نظر رکھیں، اور نظر رکھ کر ان کی جو خدمت ہو سکے کریں، اور چھوٹوں میں سے کسی کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ چھوٹوں میں سے ہر ایک کو اپنے لیے سرمایہ سمجھے۔ بگڑا ہوا بیٹا، بگڑی ہوئی بیٹی، بگڑا ہوا شاگرد، بگڑا ہوا مرید، بگڑا ہوا مسلی، یہ سمجھے کہ ہے تو بگڑا ہوا، مگر اگر یہ بن گیا تو میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا، یہ سمجھے دل میں، اور تبھی یہ دین کی خدمت ہو سکتی ہے، ورنہ آدمی مایوس ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ہر قسم کے شاگرد آتے ہیں، ہر قسم کے مرید آتے ہیں، ہر قسم کے مسلی آتے ہیں، کچھ دنیا دار ہوتے ہیں، کچھ دھوکے باز ہوتے ہیں، کچھ اپنے مطلب کے لیے آتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے آتے ہیں۔ ایک زخم، دوسرا زخم، تیسرا زخم، چوتھا زخم، آدمی پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت مقصد ہو کہ یہ کچھ لے کر جائے نہ جائے، مجھے تو مل کر رہے گا ہی، اور ممکن ہے کہ کل یہ ٹھیک ہو جائے، ممکن ہے کہ دھوکہ دے کر چلا جائے اور 6 مہینے کے بعد، 6 سال کے بعد اسے احساس ہو اور دوبارہ آئے اور ہماری تعلیمات پر عمل کرے، ممکن ہے ہمارے مرنے کے بعد اسے احساس ہو اور ہماری تعلیمات پر عمل کرے تو ہمارے لیے صدقہ جاری ہو۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان صحابی ان کے کہنے پر تشریف لے گئے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام میرا نہیں ہے، صحابہ سے فرمایا کہ چلو بھائی جابر کا ایک مسئلہ ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے صحابہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی، غیر مسلم تھے، نہیں ہم تو لے کر ہی رہیں گے، اس لیے کہ اس سال اگر نہیں لیا تو 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بھئی کوئی چھپر وپر ہے یہاں؟
تو کھجور کے باغ میں جیسے ہمارے یہاں کھیتی میں ایک جھونپڑا سا بناتے ہیں کچھ آرام وغیرہ کرنے کے لیے، اب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے مختلف قسم کی کھجوریں لے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. آپ نے کھائی، کچھ ادھ کچی تھی، کچھ کچی تھی، کچھ پکی تھی. کھائی اور کھا کر کے پانی نوش فرمایا اور لیٹ گئے. لیٹنے کے بعد اٹھ کر تشریف لائے اور پھر ان کو سمجھایا. ان کو سمجھایا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. نہیں، ہم تو آج لے کر ہی چھوڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکم فرمایا کہ جابر کھجوروں کو توڑنا شروع کرو اور ہر قسم کی کھجور کا الگ الگ ڈھیر لگاؤ. اجوا کا الگ، فنا کا الگ، فنا کا الگ، فنا کا الگ. اور آپ واپس تشریف لے گئے چھپر میں، لیٹ گئے چھپر میں جا کر. جب کھجوریں توڑنے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فارغ ہو گئے، اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ڈھیروں کے ارد گرد چکر لگانے لگے. اور چکر لگانے کے بعد ایک ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ جابر اپنا قرض ادا کرنا شروع کرو. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لائن میں کھڑے ہو گئے اور اس ڈھیر میں سے دینے لگا کہ بھئی تمہارے ہمارے والد کے ذمے اتنا قرضہ ہے تمہارا، اس کی اتنی کھجوریں بنتی ہے، لو یہ تمہارا ادا ہو گیا دوسرا، تمہارا ادا ہو گیا تیسرا، تمہارا ادا ہو گیا چوتھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہی ڈھیر میں سے سارا قرض ادا ہو گیا اور جب میں نے ڈھیر کو دیکھا تو اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. اب دیکھیے میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ کیسی کیسی باتیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا کہ عمر کو یہ قصہ سناؤ. حضرت عمر چلے گئے تھے، عمر کو یہ قصہ سناؤ. یہ سوچنے کی بات ہے، بہت عجیب بات ہے کہ کیا ان کو یہ شوق تھا کہ میرا معجزہ عمر کے سامنے آئے اور عمر واہ واہ کرے؟ نہیں، یہ بات نہیں تھی. عمر کو کیوں بتانے کے لیے کہا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس وقت یہ خیال آیا کہ عمر تو میری نبوت اور میرے کمالات اور میرے معجزات کا 100% قائل ہی ہے، اس کے سامنے میرا اور کوئی کمال اس کے دل میں عظمت پیدا کرنے کے لیے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. مگر عمر کا اس وقت ایک دم سے خیال آ گیا اور دل میں یہ آیا کہ عمر اس بات کو سنے گا تو خوش بہت ہوگا، تو اپنے چھوٹوں کو خوش کرنے کا اتنا اہتمام کہ عمر کو یہ بات بتاؤ. کبھی کبھی مشائخ اپنی کچھ باتیں اپنے مریدوں کے سامنے کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ یہ بات فلاں کو کہہ دینا، تو ہمیں کبھی غلط خیال آ جاتا ہے کہ اپنی بڑائی دوسروں کے سامنے بیان کر. نہیں، وہ خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں. ان کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ ہمارا پکا مرید ہے، اس ہمارے شاگرد کو مزید اس کے دل میں عقیدت کے لیے کوئی گنجائش نہیں، اعلیٰ درجے کی ہے. تاکہ عمر کو جا کر کے بتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات بتلائی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور فرمایا کہ مجھے تو معلوم ہی کیا ایسا ہوگا. پھر یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے اور احد کی لڑائی میں جو شریک ہو کر شہید ہوئے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کی جوڑیوں میں دفن کیا. ان میں یہ بھی تھے. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ مہینے گزرنے کے بعد میرے دل میں ذرا کھٹک سی محسوس ہونے لگی کہ میرے والد کسی اور کے ساتھ دفن ہیں، الگ الگ دفن ہوتے تو اچھا ہوتا. تو کہا میں نے قبر کھودی اپنے والد کو نکالنے کے لیے، الگ قبر میں دفن کرنے کے لیے. تو کہا کہ جب میں نے میرے والد کی قبر کھودی تو جس دن ان کو دفن کیا تھا اس دن ان کا بدن، ان کا چہرہ اور ان کا کفن اور ان کے جسم سے خون جو بہہ رہا تھا بس آج بھی اسی حالت میں تھے. صرف کہا کہ ان کا کان جو زمین کے ساتھ تھوڑا لگا ہوا تھا، بس وہ کان جو ہے کان اس
اس کو تھوڑا زمین نے کھا لیا تھا، ورنہ پورا بدن ویسا ہی. اور ان کے والد کے جسم پر اتنے زخم آئے تھے کہ ان کو کوئی پہچان نہیں سکا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی یعنی شہید کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں کو دیکھ کر پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے. اور جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی پھوپھی رونے لگی ان کی لاش کو دیکھ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو رو رہی ہے؟ کیا تو روئی ہے؟ اس لیے رو رہی ہے کہ تجھے وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو مجھے نظر آ رہی ہے. تسلی دینے کے لیے فرمایا تو رو رہی ہے اپنے بھائی کے اوپر. جب سے اس کی شہادت ہوئی ہے اس وقت سے فرشتے پر بچھائے ہوئے کھڑے ہیں اس کی لاش پر. ضرور باپ بھی کتنے بڑے اور بیٹے بھی کتنے بڑے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اور اولیاء امت کے، علماء امت کے اس لیے احوال بیان کیے جاتے ہیں اور کیے جانے چاہیے کہ ہمارے دلوں میں ان کی عظمت پیدا ہو. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں مختلف فرقے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹنے کے لیے ان لنکس اور ان کڑیوں سے کاٹتے ہیں. کچھ لوگ ہمیں صحابہ ہی سے کاٹ دیتے ہیں، صحابہ سے اگر کٹ گئے تو لنک سب سے پہلی. کچھ لوگ ہمیں ائمہ سے کاٹتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے. کچھ لوگ ہمیں بعد کے علماء سے کاٹتے ہیں، فقہا سے، مفسرین سے. اور کچھ لوگوں سے جب کچھ نہیں ہوتا تو اس زمانے کے علماء سے ہمیں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اس زمانے کی بھئی جو چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے اس کی قدر اتنی نہیں ہوتی. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہم بہت قدر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سے بہت دور ہیں، ورنہ ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی تھی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی ناقدری ہوئی تھی کہ وہ تہجد کے وقت یہ دعا کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ اے اللہ آپ کی زمین اپنی وسعت کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے، دنیا میں بخاری کو کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اب تو آپ ہی مجھے اپنے پاس بلا لیجیے. یہ حالت تھی ناقدری کی. تو ایسا نہیں کہ ہمارے زمانے میں کاملین نہیں ہیں، بہت کاملین ہیں، بہت کاملین ہیں، مگر ہم قدر نہیں کرتے. جو چیز سامنے ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. انڈیا والے انگلینڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں، اور انگلینڈ والے انڈیا میں جو ہوتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں. اور جو زندہ ہیں ان کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی مر جانے والوں کی قدر ہوتی ہے. یہ ہمارا دستور رہا ہے کہ بزرگوں کی زندگی میں ان سے استفادہ نہیں کرتے، ان کے مر جانے کے بعد ان کی تعریف کے پل باندھتے ہیں. تو بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ سے، اور کچھ لوگوں کو افسوس کی بھی توفیق ملتی ہے، مگر اس افسوس کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہ اس افسوس کے بعد بھی جو رہ گئے ہیں ان کی قدر نہیں کرتے. اس افسوس سے فائدہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ جو رہ گئے ہیں ان کی قدر کر لیتے. اور میرے بھائیوں بالفرض و تقدیر، یہ میں بہت ہی اپنے سینے پر پتھر رکھ کر بول رہا ہوں اس لیے کہ میرے مشائخ اکابر کی کہیں تنقیص نہ ہو جائے. یہ ہمارے سر کے تاج ہیں جو اس زمانے کے جو علماء اور مشائخ دنیا میں موجود ہیں. بالفرض و تقدیر اگر ہر شیخ اور ہر عالم اس وقت نکما ہوتا تو بھی ہمارے لیے قابل قدر تھا، اس لیے کہ انہی کے ذریعے ہم اللہ کے نبی سے جڑ سکتے ہیں. یہ آخری لنک جو ہے، آخری لنک، آخری کڑی اس زنجیر کی جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتی ہے وہ یہی ہے. ان کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ شامل صحابہ اور علماء کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بہت عجیب عجیب ان کے اور بھی واقعات ہیں. بہرحال ان کی یہ حدیث ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس حدیث پر کچھ عرض کیا جائے گا. مگر حدیث کا اتنا مضمون تو آج آپ کو معلوم ہو گیا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اگر نہیں تو شیطان کھانے میں بھی شریک ہو جائے گا اور شیطان رات ہمارے گھر میں ہی گزارے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم.